مسئلہ ناموس رسالت یہ کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا فرض ہے۔ یاد رکھیں، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا۔ یہ ایک ایسا فرض ہے کہ جو تمام فرائض سے بلند ہے اور تمام فرائض سے بڑا فرض ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے، حج سے بھی بڑا فرض ہے، روزے سے بھی بڑا فرض ہے، زکوٰۃ سے بھی بڑا فرض ہے، صدقہ و خیرات سے بھی بڑا فرض ہے، اس لیے کہ کلمہ طیبہ کے بعد اسلام کے ارکان کے اندر جس رکن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ تو نماز ہے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیں، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے یہ دن میں 5 مرتبہ فرض نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن پر ہر لمحہ ہر گھڑی حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا جو مسئلہ ہے یہ بندہ مومن پر کلمہ پڑھنے کے بعد اب انسان پر ہر لمحہ ہر گھڑی اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دے۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ، دشمنان اسلام، دشمنان دین طرح طرح کے حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی محبت کے ساتھ وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی وہ حضور کے خاکے بناتے ہیں، کبھی وہ حضور کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی وہ معاذ اللہ قرآن کو جلاتے ہیں، کبھی وہ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، کبھی وہ ضروریات دین میں سے کسی مسئلے کو چھیڑتے ہیں۔ تو ان کا یہ پیشہ ہے، ان کا یہ شیوہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یہ سبق جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں حاصل کرتے رہیں، اور جس انداز میں حضور کے صحابہ نے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا اور امت کے مختلف ادوار کے صلاۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر پہرا ہوتا رہا، اس سبق کو ہم یاد رکھیں اور بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس دنیا کے اندر کوئی ایک بھی قرآن کا حافظ نہ ہو تب بھی اللہ کا قرآن محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن اللہ نے اس کا ایک طریقہ کار منتخب فرمایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، وہ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن کی حفاظت پھر اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ شرف بخشتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو نیابت عطا فرماتا ہے تاکہ میرے بندے جلیل القدر انسان بن جائیں، کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کے ذمہ لگائی ہے کہ تم نے قرآن کو یاد کر کے قرآن کی حفاظت کا سبب بننا ہے، اس طرح اللہ قرآن کی حفاظت فرماتا ہے۔ بعینی ہی اسی طرح جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اسی طرح صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ فرمایا نا انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب ہم آپ کو کافی ہیں۔ کوئی بدبخت اٹھ کر آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انا کفیناک المستہزئین، اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا ذمہ وہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، یہ حفاظت بھی اللہ اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت بھی اللہ اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ شرف دیتا ہے، یہ اعزاز دیتا ہے، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی اس راستے میں نہ نکلتا تو پھر بھی محبوب کی عزت پر پھر بھی پہرا دیا جاتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ توفیق بخشی کہ اللہ کے نیک بندے وہ کام کریں جو کام اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو کام اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اگر اس کام کے لیے اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو توفیق دے دیتا ہے، تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو میرا رب چن لیتا ہے اور ایسے کام کے لیے چنتا ہے جو کام اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔
اسلام ہر ایک کا خون نہیں لیتا، بلکہ اسلام کے ساتھ جس کا خون میچ ہوتا ہے اسلام اسی خون کو لیتا ہے، اسی خون کا اسلام انتخاب کرتا ہے۔ ہم لاکھ کوششیں کریں، ہمارا خون اسلام کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا، کبھی بھی اسلام ہمارا خون نہیں لے گا۔ ہر ایک کا خون نہیں لیتا اسلام، تو ہر جان اتنی عظیم نہیں ہوتی کہ اسلام اس کو لے لے۔ اس کام کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ حضور کی عزت اور ناموس کا جو مسئلہ ہے، جتنا حساس اور جتنا بلند یہ مسئلہ ہے نا، اس مسئلے کی حفاظت کے لیے اتنی بلند پایا شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے، اتنی ہی بلند پایا جان کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ جان اس قابل ہے کہ اس جان کو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے قربان ہونا ہے۔ تو اللہ خاص راستے کے لیے خاص لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ ممتاز قادری نے کام ہی ایسا کیا کہ تا صبح قیامت اب ممتاز قادری کا نام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے درباری شاعر، حضرت خالد بن ولید بھی موجود، بڑے بڑے سپہ سالار اس لشکر کے اندر موجود۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، کافروں کے لشکر میں سے ایک بدبخت، ایک خنزیر اس لشکر سے باہر آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی شروع کر دی۔ اس لشکر میں سے ایک صحابی باہر آئے، فرمایا میرا نام یہ ہے اور میرے ماں کا نام، میرے باپ کا نام یہ ہے، اگر گالی دینی ہے تو مجھے گالی دو، میری ماں کو گالی دو، میرے باپ کو گالی دو، لیکن خبردار میرے نبی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ جب وہ شخص باز نہ آیا، ابھی رسول پھر تلوار لے کر اس گستاخ کی طرف دوڑے۔ جب اس نے حضور کے شیر کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ گیدڑوں کی طرح پھر اپنے لشکر میں واپس بھاگا۔ تو وہ بدبخت جب اپنے لشکر میں واپس بھاگا تو صحابی رسول بھی اس کے ساتھ ساتھ کافروں کے لشکر میں جا گھسے، جا کر اس پر حملہ کیا۔ ہزاروں کا لشکر ایک صحابی رسول، صحابی زخم برداشت کرتے رہے، کہیں سے تلوار کا زخم آیا، کہیں سے نیزوں کا زخم آیا، کہیں سے تیروں کا زخم آیا، آپ شہید ہو گئے۔ جب وہ لشکر واپس آیا، جنگ کے جو بھی نتائج تھے وہ سامنے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے واقعے کو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اور یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اور جب اس بدبخت نے یہ بات کی تو صحابی رسول کود پڑے لشکر کے اندر، شہید ہو گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ سنیے، فرمایا عجبتم من رجل نصر اللہ ورسولہ، فرمایا کیا تم اس بندے پر تعجب کر رہے ہو؟ فرمایا سنو، اس بندے نے کوئی معمولی کام نہیں کیا۔ حدیث کے الفاظ سنیں ذرا، فرمایا نصر اللہ ورسولہ، فرمایا بلکہ اس بندے نے اللہ کی بھی مدد کی اور اللہ کے رسول کی بھی مدد کی ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان۔ فرمایا اس بندے نے کوئی معمولی، ہم ممتاز کا نام اس لیے لیتے ہیں، حضور نے فرمایا اس بندے نے نصر اللہ ورسولہ، میری عزت پر پہرا دے کر اللہ کی بھی مدد کی اور اللہ کے رسول کی بھی مدد کی ہے۔ اللہ تو مدد سے پاک ہے، اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور کے فرمان کا مقصد یہی تھا کہ قیامت تک جو میری عزت پر پہرا دے گا گویا وہ اللہ کی بھی مدد کرے گا، اللہ کے رسول کی بھی مدد کرے گا۔ یہ حضور کے فرمان کا مقصد تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ انا کفیناک المستہزئین، اللہ نے جو فرمایا اے محبوب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو کافی ہیں۔ تو جب حضور کی عزت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے تو جو انسان اس نیک کام کے لیے چنا جاتا ہے گویا وہ اللہ کی بھی مدد میں ہے اور اللہ کے رسول کی بھی